الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ یہ وظیفہ میرے انہوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہمیں اتنا رزق عطا کیا جائے کہ ہماری 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، اگر غربت آ سکتی ہے تو رزق بھی مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے تو مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ آنا چاہیے۔ تو جو مانگنے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے، جیسے کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو جب تک ہمیں اس کام کا طریقہ نہیں آتا ہمیں اس میں بہت زیادہ لاس ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو مانگنے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے اللہ کی ذات اسے بے شمار عطا فرماتی ہے۔ اب مانگنے کا طریقہ کون سا ہے، آج کا وظیفہ کیا ہے، تو آپ کے سامنے شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، اللہ پاک کا ہم پر بے شمار کرم ہے، بے شمار فضل ہے کہ اس نے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے۔ جب بھی عبادت کریں، عبادت کے بعد کہا جاتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی اگر دعا نہ مانگی جائے تو عبادت کا بھی لطف نہیں آتا۔ دعا ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں ایک انعام کے طور پر دی جاتی ہے۔ آپ ایک صرف روٹی کھا لیں اور ساتھ میں سالن وغیرہ کا استعمال نہ کریں تو روٹی کا ذائقہ کیسا آئے گا؟ بالکل اسی طرح عبادت کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے۔ یا آپ کوئی ایسی چیز جو کہ بہت زیادہ آپ کی پسندیدہ ہے، آپ وہ کھا رہے ہیں لیکن اس میں نمک شامل نہیں ہے تو آپ کو اس کا ذائقہ بالکل بھی محسوس نہیں ہوگا اور آپ وہ چیز چھوڑ دیں گے۔ تو دعا بھی عبادت میں نمک کی طرح ہے۔ تو جب تک عبادت کے ساتھ دعا نہ مانگی جائے تب تک اس عبادت کا مزہ نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے بندے کو کی کرم نوازیوں پر اپنے بندے کو عطا فرمانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ تو جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب تعالی اسے عطا فرما دیتا ہے، اور جب وہ عطا فرماتا ہے تو اس کے لطف و کرم میں ذرا بھی کمی نہیں آتی ہے۔ اللہ پاک کے کرم و فضل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں کئی ایسی نیکیاں اور اعمال عطا فرمائے جن میں محنت کم مگر ان کے سبب ثواب بہت زیادہ ملتا ہے اور ہمارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ درجات کی بلندی کی بہت اہمیت ہے، چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ پاک سے بلند درجات کا سوال کیا کرو اس لیے کہ تم کریم سے سوال کرتے ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 2 عبادت گزار جو کہ برابر عبادت کیا کرتے تھے، بروز قیامت جب انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا تو ایک کو دوسرے کے مقابلے میں بلند درجات عطا کیے جائیں گے۔ اس پر دوسرا عبادت گزار عرض کرے گا، اے میرے رب، یہ دنیا میں مجھ سے زیادہ عبادت نہیں کرتا تھا، پھر کیا وجہ ہے کہ تو نے اسے علیین میں بلند درجہ عطا فرمایا؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، وہ دنیا میں مجھ سے بلند درجات کا سوال کیا کرتا تھا اور تو جہنم سے نجات کی دعا مانگا کرتا تھا، لہٰذا میں نے ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دیا ہے۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، میری کچھ ایسی بہنیں، میرے کچھ ایسے بھائی بھی ہیں جو کہ چاہتے ہیں عبادت بھی کریں اور ہمارے لیے رزق بھی اکٹھا ہونا شروع ہو جائے، ہمارے لیے ہر وہ چیز ہمیں عطا کی جائے کہ جس کی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو ہم مانگتے ہیں، جو ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی کا باعث بنے،
ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے روزانہ کی بنیاد پر وظائف لے کر آتا ہے، تاکہ اگر آپ لوگ ان وظائف کو کریں تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں۔ جیسے کہ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے اللہ کے ایسے 2 ناموں کا وظیفہ لایا ہے کہ ان 2 ناموں میں زمین و آسمان کے خزانے چھپے ہیں۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 ناموں کا وظیفہ کر لیتے ہیں تو آپ پر کرم کی برسات ہو جائے گی، آپ پر رحمتوں کی برسات ہو جائے گی۔ آپ نے کرنا یہ وظائف آپ سے پہلے بھی بہت دفعہ شیئر کیے جا چکے ہیں، لیکن آج ابھی آپ کے ساتھ ان وظائف کا عمل میں بتاتی چلوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 ناموں کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو آپ نے اپنا لینا ہے۔ آپ سفر میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں پر بھی موجود ہیں، آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے یا رزاق یا ہادیو، یا رزاق یا ہادیو، یہ آپ نے 2 نام 2000 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ صبح سے شام تک کا وقت ہے، آپ لوگ 3 دن لگاتار اس عمل کو کریں۔ ایک دن میں آپ نے 2000 کی تعداد مکمل کرنی ہے۔ تو 3 دن اگر آپ لگاتار اس عمل کو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کو کبھی مانگنا نہیں پڑے گا۔ 3 دن کے بعد آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد دعا مانگیں کہ یا باری تعالیٰ، میں نے جو یہ عمل کیا، اس عمل کی برکت سے مجھے بے شمار رزق عطا فرما۔ آپ کی ابھی دعا ختم بھی نہیں ہوگی کہ فوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ پر اترنا شروع ہو جائے گی، آپ پر رحمتوں کی برسات ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، اس کو ضرور کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لینا ہے ان کا نام بھی میں دعا میں شامل کیے دیتی ہوں۔ تو میری جن بہنوں اور جن بھائیوں نے دعا میں حصہ لیا ان میں عابدہ شیخ ہیں، اور اس کے علاوہ رضیہ مسز علی ہیں، زینب بی علی عمران ہیں، اور مجمل خان ہیں، اور اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان میں طاہا علی ہیں، احمد ہیں، اور شبانہ کوثر ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے اور درود پاک پڑھا ہے۔ اور میری جن بہن بھائیوں نے درود پاک کے ساتھ ساتھ دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے، ان سب کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، آپ سب کی مرادوں کو پورا کرے، اور آپ اگر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی سوال وغیرہ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی مصیبت زدہ ہے اور کوئی پریشان حال ہے، وہ کوئی مدد مانگنا چاہتا ہے، تو ضرور ہمیں کمنٹ سیکشن میں میسج کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام خصوصی دعا میں بھی شامل کیا جائے گا، اور آپ کو انشاءاللہ العزیز جتنا ہو سکا آپ کی مدد بھی کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔